الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحكيم الخبير البصير العليم والصلاة والسلام على من هو نبي مطاع شفيع كريم قسيم جسيم نسيم وسيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال الله تعالى في مقام آخر فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. درود پاک کے لیے کہا ہے یار بلند آواز سے پڑھ یا سیدی یا نبی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس کو اپنا یار اس کی آواز بالکل سادی کر دو، ایکو ختم کر دو. جس کو اپنا بہترین جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں. یہ اشعار سنا کے میں نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ میں نے آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا سنانا ہے. جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں. جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں. اور ہادی کون و مکان آپ کے منظور نظر، ہادی کون و مکان آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں. ہادی کون و مکان آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں. اور سرمۂ خاک در یار لگانے والے، سرمۂ خاک در یار لگانے والے، سرمۂ خاک در یار لگانے والے، آنکھ اٹھاتے ہیں تو محشر بھی اٹھا دیتے. آنکھ اٹھاتے ہیں تو محشر بھی اٹھا دیتے ہیں. ہم سے تیاری محشر کا اگر پوچھے کوئی، ہم سے تیاری محشر کا اگر پوچھے کوئی، ہم اسے آپ کی ایک نعت سنا دیتے ہیں. ہم اسے آپ کی ایک نعت سنا دیتے ہیں. معزز و محترم علماء کرام، سادات کرام، مشائخ عظام اور سلسلہ توکلیہ کے متوسلین اور فیض یافتگان، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں. میری ابتدائی چند منٹ کی گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا میں کوئی مترنم خطیب نہیں ہوں. سادے سادے جو سبق میں نے اساتذہ سے پڑھا ہے وہی آپ تک پہنچا کے بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم دعا کرتے ہیں. کافی
عرصے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی وقت ہو گیا، سردی بھی ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ رہی تو دلچسپی بن جائے گی، اور اگر آپ توجہ رکھیں گے تو بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا، بات سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کا اگر ترجمہ آپ نے سمجھ لیا تو ساری بات سمجھ لیں گے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو گویا وہ ہدایت والا ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت والا ہے۔ اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے، وَمَن یُضْلِلْ، اور جس کی قسمت میں گمراہ ہونا ہوتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، محبوب آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مرشد کوئی ولی ہے، اس کا مرشد کوئی ولی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مرشد تو ہے لیکن ان کا مرشد ولی نہیں ہے، ان کے پاس مرشد تو ہے لیکن ان کا مرشد ولی نہیں، اسی لیے ان کی زبانیں دراز ہیں، اس کی قسمت میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے کہ جس کا مرشد ولی نہیں ہوتا۔ اور آیت کا پہلا حصہ بتاتا ہے کہ وہ ہدایت والا ہے کہ جس کو مرشد بھی ملتا ہے اور اس کا مرشد اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ لی آپ نے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بات ہو گئی، لیکن اب یہ بتائیں کہ ولی کون ہوتا ہے تاکہ پرکھنے میں آسانی ہو۔ تو اپنے پاس سے کوئی بات نہیں، ہم قرآن مجید سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، اللہ نے ولایت کا ٹائٹل کس کو دیا ہے۔ 15واں پارہ اس کی آخری رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی شرح بھی ہے، کتاب التفاسیر میں اسی آیت کے تحت حدیث پاک بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوگا، اس نے کہا کہ حضرت بتائیے یا نبی اللہ، اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کی بات، موسیٰ کی بات پسند نہ آئی، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ تو یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، یہ وہ سوال ذہن میں رہے کہ ہم نے ولی تلاش کرنا ہے، ولی کی نشانی قرآن نے کیا بیان کی۔ تو واقعہ نگاری مقصد نہیں، میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جا کے موسیٰ سے کہو کہ تجھ سے بھی ایک بڑا عالم ہے اس وقت۔ جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پہ کیا کہا؟ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، یہ نہیں کہا کہ موسیٰ جا فلاں جگہ پہ، فلاں جھونپڑی میں، فلاں لباس میں، فلاں دستار سر پہ رکھے، فلاں حلیے میں تمہیں وہ بندہ نہ ملے گا، یہ نہیں کہا، نشانی بتائی۔ کہا ایک مچھلی لے لو اور اس کو پکا لو، اس کو بھون لو، تو جب وہ مچھلی جہاں پہ زندہ ہو جائے گی وہیں تمہیں میرا بندہ مل جائے گا۔ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں تمہیں میرا بندہ مل جائے گا۔ اب آگے قرآن مجید کا متن ہے۔ ایک مچھلی لے لی، اس کو پکا لیا، حضرت یوشع بن نون اپنے غلام کو ساتھ لیا، سفر پر نکل پڑے۔ ایک جگہ پہ جا کر سو گئے، مچھلی دریا میں سرنگ بناتی ہوئی دریا میں کود گئی، وہ بھول گئے، آگے چل پڑے۔ اب طویل واقعہ ہے، میں اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ آگے گئے تو جا کر کہا کہ بھائی کھانا لاؤ، وہ جو مچھلی تھی اس کو کھائیں، بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے بتانا بھول گیا، فَأَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، کہ وہ تو سرنگ بناتی ہوئی فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ وہ سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں کود گئی، زندہ ہو گئی، اور مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي
فرتد علی آثارہما قصصا، ہمیں یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، مردہ مچھلی ایک اس پر موت طاری ہوئی، ایک اس پر آگ وارد ہوئی، اس کو بھون لیا گیا. اب یہ نشانی ہے ولی کی، اللہ کے بندے کی، کہ تم اپنا دل جو زمانے کا راندہ ہوا ہے، جس پر گردش ایام وارد ہوئے ہیں، اور جس کو دوستوں عزیزوں اقارب نے جلا دیا ہے اور گردش زمانہ نے بھون دیا ہے، ایسا جلا اور بنا ہوا دل لے کر کسی بندے کے پاس بیٹھو، اگر اس مردہ دل کو زندگی ملتی ہے سمجھ لینا وہ بندہ اللہ کا ولی بندہ ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی بندہ ہے. تو وہاں پہ قرآن مجید نے کہا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ ان دونوں نے وہاں جہاں مردہ مچھلی کو زندگی ملی، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. یہ بھی عجیب لطف ہے، عبادنا کا بھی اپنا لطف ہے. بندے تو سارے ہی ہیں، اپنا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے. اپنے بندے کو سمجھنا ہو نا تو ہمیں قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پڑے گا. اپنا بندہ کسے کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. عبدہ اور عبدنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اور اس کو نشانی کیا بتائی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے اسے اپنی جناب سے رحمت دی اور علم لدنی عطا کیا. چونکہ یہ سلسلہ توکلیہ کے متوسلین بیٹھے ہیں، میں سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس کو خواجہ محبوب عالم صاحب نے اپنی کتاب ذکر خیر میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں حدیث پڑھا رہا ہوں اور حضرت صاحب مجھے پڑھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں حدیث میں پڑھا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے حضور کے متبع سنت تھے، سنت کی پیروی کرنے والے تھے کہ سفر پہ بھی نکلتے تو جہاں حضور رکے وہاں وہ رکتے، جہاں حضور بیٹھتے وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے، جہاں حضور نے نفل پڑھے وہاں انہوں نے نفل پڑھے، اور جہاں حضور نے بیٹھ کے رفع حاجت فرمائی وہاں بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے ہیں. کہتے ہیں میں یہ حدیث بیان کر رہا تو مجھے جب میں اس مقام پہ آیا تو مجھے حضرت صاحب نے کہا مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہو؟ سائیں جی کہنے لگے ہیں مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں تو حدیث پڑھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو بے ادبی ہے. ہاں حضور کے طریقے پر چلنا سنت کہلاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے تم بتا رہے ہو یہ تو بے ادبی ہے کہ جہاں حضور نے رفع حاجت فرمائی وہاں بیٹھ کے رفع حاجت کرنا یہ بے ادبی ہے، جہاں حضور بیٹھے وہاں جا کے بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے. مولوی صاحب اس کو کتابوں میں پھر دیکھنا، مجھے یہ حدیث نہیں لگتی، مجھے یہ حدیث نہیں لگتی. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی. کچھ دیر بعد علامہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی موضوعات میرے ہاتھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ان حدیثوں میں سے انہوں نے وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث خارجیوں نے گڑھی ہے، لہذا یہ حدیث ہے ہی نہیں، خارجیوں نے گڑھی ہے. تو کہتے ہیں میں وہی کتاب لے کے حضرت صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں؟ یہاں پہ علم لدنی آنے لگا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث نہیں؟ یہ تو بعد میں موضوعات میرے ہاتھ لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب جملہ سنیں سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمانے لگے حضرت صاحب حضور کے کلام میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو زمین سے لے کے عرش تک جاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جو زمین سے لے کے عرش تک جاتا ہے. جب تم طالب علموں کو پڑھا رہے تھے نا تو وہ نور نکلتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث نہیں. اور تم نے کیا دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا وہ موضوعات میں سے ہے. فرمایا مولوی صاحب ہم کتابیں تو نہیں پڑھے ہوئے لیکن نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ہم کتابیں تو نہیں پڑھے ہوئے لیکن نور نکلتا ہوا دیکھ لیتے ہیں.
تو یہ علم لدنی ہے جو خاص، اور اس کی تشریح خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے جستجو کی، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے وہ علم لینے آیا ہوں جس کا مجھے اللہ نے بتایا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ایک کہا کہ موسیٰ، وہ علم، کچھ علم ایسا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا. صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اور جو آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا. اب یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ رب العزت کا اپنا فیصلہ ہے کس کو کیا دیتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، کہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، جسے نام کے لیے خاص کر لیتا ہے. اس لیے اس نے مجھے یہ دیا، آپ کو وہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں سائیں جی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور یہ مجھے نعمان بھائی، میں دوسرا تیسرا مصلی تھا تراویح کا، تو میری قبلہ ڈیوٹی اس مسجد میں لگ گئی جو مسجد ٹھیک تھی. تو میں نے مصلی سنایا تو 27ویں کی رات کو خدمت ہوتی ہے سب حافظوں کی، تو مجھے 1000 روپیہ ملا. کتنا؟ 1000. اب میرا دوسرا تیسرا مصلی تھا، میرے دل میں یہ ملال ہے کہ یار اے ماڑی جی مسجد بھی نال ہے، اتنے مولوی صاحب نے بھی کوئی کم از کم 10-15 ہزار روپیہ ہے، مینوں 1000 روپیہ ہے. وہ میں نے جیب میں ڈالا. سیدھی سی بات ہے، دوسرا تیسرا مصلی تھا، یہ تربیت کا. تو میں گھر آیا تو والد گرامی کو میں نے شکایت عرض کی. میں نے کہا جی دیکھو جی وہ گل کرنا جی، سارا مہینہ مشقت بھی کی تھی، محنت بھی کی تھی، منزل یاد کی تھی، روزہ رکھ کے منزل یاد، سوا سپارہ پڑھنا کوئی مذاق تو نہیں نا. تو وہ کچھ 1000 روپیہ خدمت کی تھی. تو مجھے پاس بٹھا لیا، کہنے لگے ادھر بیٹھو میرے پاس. اس وقت یہ تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے انہوں نے سائیں توکل شاہ امبالوی کا واقعہ سنایا. فرمانے لگے امبالہ کے ایک بزرگ ہیں سائیں توکل شاہ، میں پہلی دفعہ نام سے واقف ہوا. ان کے پاس ایک حافظ صاحب آ گئے اور کہنے لگے کہ رمضان آ گیا ہے، سب کی جگہ بن گئی ہے، میری کوئی جگہ نہیں بنی. تو آپ نے کہا کہ آپ یہ سائیں کا مصلی لے جاؤ اور دریا کے کنارے بچھا کے جتنی سارے منزل پڑھتے ہیں آپ بھی روزانہ اتنی پڑھا کرو. تو اس نے مصلی لیا، دریا کے کنارے جا کے بچھا دیا، اور جتنی منزل سارے پڑھتے ہیں، سوا پارا جتنی پڑھتے ہیں وہ جا کے پڑھی. تو جو وہ 27ویں قریب آتی جا رہی ہے، تو حافظ صاحب کے دل میں وہ میری طرح خیال آ گیا کہ جی اب جتنے مسجدوں والے ہیں سب کی خدمت ہوگی، تو میری جو ہے نا وہ کوئی نہیں. یہ مجھے واقعہ والد گرامی نے سنایا. تو جب قرآن مجید ختم ہوا، تکمیل ہوئی، تو جب سورہ والناس پڑھ کے ختم شریف پڑھ کے جب مصلی اٹھایا تو نیچے سے ایک پوٹلی ملی. اس میں اس وقت کی جو خدمت عام حفاظ کی ہوتی تھی، جب اس کو کھولا تو اس میں سے کچھ زیادہ ہی تھا، عام حافظوں سے کچھ زیادہ تھا. جب وہ لے کے حیرت میں گم ہو گئے کہ مصلی میں نے بچھایا، کوئی بندہ آ کے رکھ بھی نہیں گیا، لیکن یہ ماجرا کیا ہے. وہ مصلی ایک ہاتھ میں لیا، پوٹلی دوسرے ہاتھ میں لی، سائیں جی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے سائیں جی مینوں گل سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا حافظ جی سائیں کے مصلی پہ کھڑے ہو کے بڑی چھوٹی شے مانگی ہے، اگر اس مصلی پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا دیدار بھی مانگ دے تو رب وہ بھی عطا فرما دے. بات اختتام کی طرف لا رہا ہوں جی، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ سائیں کے مصلی پہ کھڑے ہو کے بڑی چھوٹی شے مانگی ہے. تو یہ سارا واقعہ مجھے سنا کر کہنے لگے کہ پتر اس گل دی فکر نہیں کری تھی، قرآن سنا لیا، اس تو وڈی خوش نصیبی دی گل ہی کوئی نہیں. یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. تو علم لدنی کی بات چل رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا
کہ ما ہوا علم الباطن، علم باطن کیا ہے؟ تو عرض کی کہ میں نے یہی سوال اللہ رب العزت سے کیا تھا، تو مجھے اللہ رب العزت نے کہا کہ ھذا سر بینی و بین احبائی، یہ میرے اور میرے محبت کرنے والوں کے درمیان راز ہے، میرے اور میرے محبت کرنے والوں کے درمیان راز ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، وہ بھی عجیب و غریب شان کا مالک ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو اذا یحب اللہ عبدا، اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو نادا جبریل، وہ جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل بات سن۔ جبریل حاضر خدمت ہوتا، جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی، مجھے اس بندے سے۔ اس جملے میں بڑا ٹیسٹ ہے، جس نے بنایا ہو اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہو جائے تو کمال تو ہے نا، بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہو جائے تو کمال تو ہے نا۔ تو جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو باری تعالیٰ اب پھر فرمایا فَأَحْبِبْهُ، جب مجھے محبت ہو گئی ہے تو تو بھی محبت کر، جب مجھے محبت ہو گئی ہے تو تو بھی محبت کر۔ اب تو بھی محبت کر، صرف محبت نہیں کرنی، جا کے ساتوں آسمانوں کی مخلوقات کو کہہ دے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کیا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلے اس کی محبت، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے اس سے میں محبت کرتا ہوں، پھر جبریل محبت کرتا ہے، پھر ساتوں آسمانوں کی مخلوقات محبت کرتی ہیں، پھر جا کر اس کی محبت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو چوتھے تھان پہ آ کے، چوتھی جگہ پہ آ کے انسانوں کے دل سے اولیاء کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ ان انسانوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت بعد میں آئی ہے، پہلے اولیاء کی محبت آسمانوں میں چلی گئی، پہلے فرشتوں کے دلوں میں تھی، پہلے اللہ رب العزت نے اس سے محبت کی ہے۔ اب پہلے اللہ کے دل سے نکالو، پھر جبریل کے دل سے نکالو، پھر فرشتوں کے دل سے نکالو، پھر جا کر ہمیں کہنا کہ تم کیوں کرتے ہو؟ ہم تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو جبریل کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور جیسے اللہ رب العزت ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتارتا ہے، ہم اللہ کے حکم سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف ایسے لوگوں کی تو شان ہی بڑی ہے نا، بڑی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو؟ جتنا یہ لوگ قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی بخشش کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں، تم اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، جتنے یہ لوگ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم جنتی ہو، تمہارا فیصلہ ہو گیا، اب وہ رستہ جاتا ہے جنت کو جاؤ، لیکن وہ نہیں جائیں گے۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے، اس لیے کہ ہمارے کچھ چاہنے والے پیچھے رہ گئے ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے ساتھ روزے رکھے ہیں، ہمارے ساتھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اب وہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، صحیح بخاری کا لفظ ہے، فرمایا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے متوسلین، اپنے اپنے متعلقین، اپنے اپنے چاہنے والوں کو پہچان لو، اور پہچان کر دوزخ سے نکال کے اپنے ساتھ جنت کی وادیوں میں لے جاؤ۔ اور وہاں یہاں اولیاء کو یہ حکم دے گا، اور وہاں دوزخ کو حکم دے گا کہ میرے دوست اپنے دوستوں کو چھڑانے آ رہے ہیں، خبردار ان کے چہرے نہیں جلانا۔ ان اولیاء نے ان کے چہرے پہچان کر ان کی شفاعت کر دی، ادھر یہ حکم دیا اور ادھر وہ حکم دیا۔ اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایک طویل موضوع ہے اولیاء کا۔ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء کے محبت، اولیاء کی تلاش میں رہنا، اور اللہ کے ولی کی جستجو میں رہنا، اور ان سے فیض حاصل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، یہ نبی کی سنت بھی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا کہ نہیں تو ویسے کرنے کے پاس
بھیجا نا. اور ادھر اللہ کے حکم سے موسیٰ خضر کی تلاش میں جا رہے ہیں. اللہ کے حکم سے موسیٰ خضر کی تلاش میں جا رہے ہیں. حضور کے حکم سے صحابی ولی کی تلاش میں جا رہا ہے. اب یہ چین بن گئی کہ ولی کی تلاش میں نکلنا، ولی سے ملاقات کے لیے جانا، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی بھی سنت ہے اور صحابی کی بھی سنت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بزرگان اور خواجگان توکلیہ کے فیض سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائے. وما علیہ الا اللہ.